السلام علیکم۔ ڈیلی لبیک کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی لبیک ٹی وی۔ تو کچھ دوست کہہ رہے تھے جناب کہ شہد اصل کی پہچان کیا ہے، 2 نمبر شہد کی پہچان کیا ہے، کیونکہ سردی کا موسم ہے تو لوگ زیادہ تر شہد یوز کرواتے ہیں اپنے بچوں کو، اور آج کل مارکیٹ میں یعنی کہ شہد 4000 روپے کلو بھی مل رہا ہے، 5000 روپے کلو بھی مل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو سستا بھی مل رہا ہے، مہنگا بھی مل رہا ہے۔ کچھ لوگ یعنی کہ خانہ بدوش ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اٹھا کے بیگوں میں شہد پھر رہے ہوتے ہیں جن کا کلر کافی وائٹ ہوتا ہے سیرم کی طرح۔ پاکستان میں تقریباً جو مارکیٹ میں ہول سیل میں ملتا ہے، ایک تو شہد اتارا جاتا ہے جناب چھتوں سے، جو لوگ اتار کے جناب بیچتے ہیں، دوسرا شہد ہوتا ہے جو سیرم سے بنایا جاتا ہے۔ سیرم کا مطلب یہ ہے کہ آپ شہد کو یعنی یا تو مکئی کے دانوں کے ساتھ، مکئی جو ہوتی ہے مکئی کے سیرم کے ساتھ بناتے ہیں، دوسری صورت ہے گلوکوز کے ساتھ بناتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اس میں مختلف خوشبوجات یعنی اسینس وغیرہ جتنے بھی یہ استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ڈالے جاتے ہیں، اور شہد کی یعنی کہ خوشبو ڈالی جاتی ہے، سیرم ڈالا جاتا ہے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں جناب شہد کا گاڑھا پن ہونا ضروری ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ شہد گاڑھا ہونا چاہیے، لیکن شہد فریزر میں اوریجنل جمتا ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں جمتا جس طرح چینی جمتی ہے۔ شہد یعنی کہ وہ تھک ہو جاتا ہے، زیادہ گاڑھا پن ہو جاتا ہے اس کا۔ لیکن شہد اگر دیکھیں نا کہ آپ کے فوائد اگر میں اس کے بیان کرنا چاہوں نا، تو آپ اس کو ماسک کی طرح چہرے پہ لگا بھی سکتے ہیں اوریجنل شہد، اگر آپ کو زخم ہے زخم پہ بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ شہد اینٹی بیکٹیریا ہے، ٹھیک ہے۔ شہد جتنا پرانا ہوگا اتنا ببل گم کی طرح اتنا مزیدار ہوتا جائے گا۔ لیکن اب میں بتاتا چلوں کہ جو شہد بناتے ہیں یعنی کہ مختلف اتنی تو آپ بھی دیکھتے ہوں کہ پاکستان میں تو اتنا دودھ پیدا نہیں ہوتا جتنا دودھ لوگوں کو چاہیے ہوتا، تو پھر دودھ آتا کہاں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شہد جو ہوتا ہے تو اتنا تو پاکستان میں یعنی کہ پیدا نہیں ہوتا، تو آتا یہ اتنا کہاں سے ہے۔ کچھ تو فارمر ہوتے ہیں وغیرہ جو چینی وغیرہ بکھیر کے جو بھی معاملات کر کے شکر وغیرہ بکھیر کے جو جناب مکھیاں چوستی ہیں، اور وہاں سے پھر اسی یعنی کہ نیچرل طریقے سے شہد ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے پہاڑوں سے لیا جاتا ہے، جنگلوں سے لیا جاتا ہے، وہ شہد قدرتی شہد یعنی کہ پھولوں کا رس مکھیاں چوستی ہیں، اور اس کے بعد شہد جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے جتنے بھی وہ لگے ہوتے ہیں، جتنے بھی جو معاملات ہیں ان کے شہد کے موم کے چھتے جو ہوتے ہیں ان کے، تو آپ کو دکھاتا چلوں، میں نے صبح تقریباً 7:44 پہ یہ 2 شہد ڈالے۔ عموماً ماہرین یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے شہد کا گاڑھا ہونا ضروری ہے اوریجنل۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہد تاثیریں بدلتا ہے، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ اگر آپ کو قبض ہے تو آپ اسی شہد کو صبح نہارے منہ، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے۔ کچھ لوگ میں یہ بھی بتاتا چلوں ساتھ ساتھ کہ نیم گرم پانی صبح پیتے ہیں، جبکہ نیم گرم پانی صبح نہارے منہ آپ پئیں گے، یہ بات یاد رکھیں کہ وہ آپ کو کمزور کرے گا، جبکہ سنت طریقہ یہ شہد کے کچھ قطرے ڈال کے، شہد ڈال کے صبح پانی پیا جائے، وہ آپ کو کمزور نہیں کرے گا۔ آپ کی ٹانگیں درد کر رہی ہیں، آپ کا بدن درد کر رہا ہے، پیٹ درد کر رہا ہے، نیم گرم پانی میں آپ شہد ڈال کے پئیں۔ آپ سلم سمارٹ ہونا چاہتے ہیں، آپ سہاجنہ کا مرنگا کا قہوہ بنا کے پینا چاہتے ہیں، بہت بدن آپ کا بھاری ہے جناب، مرنگا کے پتوں کا آپ قہوہ بنائیں، سوکھے پتوں کا بالکل، اس میں شہد کی 1 چمچ ڈالیں، تھوڑا سا نیمو ڈالیں، آپ کا بدن سلم و سمارٹ بھی ہو جائے گا، خوبصورت بھی ہو جائے گا۔ اور یہ شفا ہے، قرآن سب سے پہلی شفا یاد رکھنا قرآن ہے، قرآن کے بعد دوسری شفا شہد ہے، اس کے بعد جڑی بوٹیاں اور ان کے نمبر آتے ہیں، پہلے سب سے پہلی شفا جو ہے نا وہ قرآن ہے، اس کے بعد دوسری شفا شہد ہے۔ اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ شہد جو ماہرین کہہ رہے ہیں نا کہ شہد کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ، یعنی کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جناب اس کے گاڑھے پن کو ایسے ڈالتے ہیں، جیسے میں نے یہ شہد بیچ میں ڈالا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو اس کی یہ کم از کم مجھے آدھے گھنٹے کے قریب تقریباً ہوتے چلا ہے، میں نے اس کو شہد میں ڈال دیا تھا، ابھی تک شہد اس میں گلا نہیں۔ اگر گل جائے تو یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ چینی ہوتی ہے، اگر نہ گلے تو وہ خالص شہد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کوئی خاص نشانی نہیں، اگر آپ چینی کا گاڑھا یعنی کہ سیرم بنا کے ڈالیں گے وہ بھی بیٹھا رہے گا، جب آپ چاکلیٹ ڈالیں گے چاکلیٹ بھی اس میں بیٹھی رہے گی۔ لیکن اب طریقے 2 ہیں گھر میں آسان ٹیسٹ کرنے کے۔ سب سے پہلے طریقہ ہے جناب کہ آپ میرے پاس اصل میں 2 برانڈ کے رکھے ہوئے، میں نے ایک رکھا ہے جناب، یہ امریکن ہارویسٹ کمپنی ہے، اس کا ہنی ہے جو دبئی سے منگایا جناب، یہ میں خود استعمال کرتا ہوں۔ دوسرا شہد القدسیہ کا جناب، میں نے یہ برانڈ میں اپنی شاپ پہ سیل بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں یار 1000 روپے کلو آپ دے رہے ہیں تو مجھے بتائیں یہ خالص کیسے ہوگا، تو میں جناب ان کے یہ ٹیسٹ کر کے آپ کو دکھانے لگا ہوں، اسی وجہ سے یہ دیکھیں۔ اصل میں فارم کا جو شہد ہوتا ہے وہ سستا ہوتا ہے، باقی اپنے برانڈ کے نام جو مرضی لگا کے سستا مہنگا بھیج دیں۔ اب بغیر اس لیبل کے لوگ 4-4 5-5 ہزار روپے کلو بیچ رہے ہیں، 1-1000 روپے کا پاؤ بیچ رہے ہیں۔ آپ کو آسان ٹیسٹ میں بتاتا ہوں جو آپ خصوصی گھر میں کر لیں گے۔ سب سے پہلے جناب یہ میں نے القدسیہ کا شہد ہے جو میرے پاس برانڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کا شہد میں نے ڈالا جناب یہاں پہ،
ٹھیک ہے، یہ کافی دیر تقریباً مجھے صبح 7:44 پہ میں نے ڈالا تھا، 3 گھنٹے سے اوپر، اب 11 بج گئے ہیں تقریباً. تو شہد بالکل یعنی کہ اگر شہد کی اگر پیپر پہ آپ ڈالتے ہیں دوسری طرف سے اگر سیرم کا بنا ہوا شہد ہے تو اس کی سل آنا شروع ہو جائے گی. یعنی کہ پانی والی کوئی بھی چیز آپ پیپر پہ ڈالتے ہیں دوسری طرف سے یعنی کہ اس کا عام الفاظ میں کہہ لوں گلا ہونا ضروری ہے جناب. ٹھیک ہے، تو ابھی تک صبح 3 گھنٹے ہو گئے، ماہرین صرف 5-6 منٹ کا ٹیسٹ کرتے ہیں، میں نے تقریباً 3 گھنٹے کا ٹیسٹ کیا، بالکل اس کی سل کوئی نہیں. اور دوسرا جو میں نے امریکن کمپنی کا ڈارک تھوڑا سا شہد ہے، یہ دبئی کا، ٹھیک ہے، اوپر میں نے لکھ کے رکھا ہے جناب، اس کا ڈالا ہے بالکل اس پہ بھی سیل کوئی نہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں شہد اس کا مطلب ہے اوریجنل ہے. اب دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا آسان ٹیسٹ کرنے کا. دوسرا طریقہ کہ آپ ماچس لے لیں، ماچس کی آگ جلا لیں. سب سے پہلے میں اس شہد کو چیک کرتا ہوں جو میں نے یعنی کہ خود یعنی کہ بیچ رہا ہوں شاپ پہ. یہ آپ اس کی آگ لگا لیں جناب، آپ آگ رکھیں، شہد ابلنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس کاغذ کو آگ نہیں لگے گی جناب. یہ شہد ابلنا شروع ہو گیا، اگر آپ دیکھتے ہیں تو بالکل پانی کی طرح ابل رہا ہے، لیکن اس کو آگ نہیں لگی. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ شہد جناب اوریجنل ہے. ٹھیک ہے، جس پیپر کو آگ لگ جائے نیچے سے تو آپ جل جائے وہ دیکھیں آپ، لیکن شہد ابل. دوسری نشانی یہ ہے یہ شہد پتلا ہو جائے گا، پتلا ہونے کے بعد کچھ دیر 1-1.5 لمحے کے بعد یہ پھر گاڑھا پن شروع ہو جائے گا. لیکن اگر سیرم کا شہد ہوا تو یہ اپنی رنگت بدل دے گا. اگر یہ سیرم کا شہد ہوا نا، ٹھیک ہے، کارن سیرم کا ہو گیا یا گلوکوز سیرم کا، تو یہ اپنی رنگت بدل دے گا، وائٹ ہو جائے گا. لیکن جیسی اس کی رنگت ہے بالکل ٹھیک ہے شہد کی، ایسی رنگت ہے ابھی اس کی. ٹھیک ہے، لیکن اب میں امریکن پہ اس کا ٹیسٹ کرتا ہوں جو میں نے دبئی سے منگایا امریکہ کمپنی کا یعنی شہد. یہ جناب میں نے لگا لی اس کو، یہ دیکھیں یہ شہد ہے جناب، یہ میں نے لگا لیا. ٹھیک ہے، ابھی تک یہ کاغذ کوئی نہیں جلا، لیکن شہد ابلنا شروع ہو گیا جناب. ٹھیک ہے، شہد ابل رہا ہے لیکن شہد پتلا ہو کے اپنی جگہ بھی چھوڑ دے گا، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، سائڈ پہ، لیکن جہاں جہاں پہ شہد آپ دیکھیں وہاں پہ آگ نہیں لگی بالکل، لیکن شہد پتلا ہو گیا، یہ اپنی جگہ چھوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، جب پتلا ہو گیا اپنی جگہ چھوڑے گا تو ابھی تک اس شہد نے بھی، یہ دیکھیں یہ سائڈ سے پیپر جلا ہے، جہاں پہ شہد تھا وہاں پہ پیپر نہیں جلا. ٹھیک ہے، تو ابھی تک اس کی رنگت وہی ہے جناب جو تھی اس کی. ٹھیک ہے، نیچرل رنگت. ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے سب سے پہلے اصلی اور نقلی شہد کی پہچان. ٹھیک ہے، باقی شہد کے فوائد اگر آپ اس کو پورا دن لگا لیں بیان کرنے میں تو جناب یہ بیان نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اینٹی بیکٹیریا بھی ہے. ٹھیک ہے، ہیپاٹائٹس میں بھی کام کرتا ہے، جگر کی چربی ہو، معدے میں سوزش ہو، ٹھیک ہے، کینسر سے لے کے، یعنی کہ اللہ پاک نے اس مکھی میں پیٹ میں سے جو نکلتا ہے ہمارے لیے شفا ہے. ٹھیک ہے، شفا بنا کے دیا. پہلا شفا قرآن، دوسری شفا شہد ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے بچوں کو کھلائیں، اپنے بچوں کو جناب، سردیوں کا موسم ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، اس میں اخروٹ ڈال کے استعمال کرائیں. تو اگر کوئی کسی مردانہ قوت میں کمی ہے، اعصابی کمزوری وغیرہ ہے، تو اسی شہد میں آپ اخروٹ لیں، اخروٹ کی گرییں کم از کم 8 سے 10 دن آپ بھگو کے اس میں رکھیں جناب. بھگونے کے بعد آپ نہارے منہ صبح 1 گری روزانہ استعمال کیا کریں. آپ کو 8 سے 10 دن میں انشاءاللہ پتہ چلے گا آپ کے پٹھے بھی مضبوط ہو جائیں گے، اعصابی کمزوری بھی دور ہو جائے گی، اور اتنی بڑی ملٹی نیشنل کی کمپنیوں کی مہنگی ادویات سے آپ بچ جائیں گے جو بعد میں جا کے آپ کے جگر کا یا معدے کا کینسر کا باعث بنتی ہیں. قدرتی چیز استعمال کریں، شہد لیں، شہد میں اخروٹ کا ڈالیں، اور روزانہ نہارے منہ 1 اس کی گری کم از کم استعمال کریں. صبح نہارے منہ اٹھ کے نیم گرم پانی کے ساتھ موٹے حضرات کے لیے کہ شہد ڈالیں، 1 چمچ اس کا استعمال کریں جناب. جن کے جگر پہ چربی ہے، ٹھیک ہے، وہ مہنگی ادویات استعمال کر رہی ہیں، آپ نیم گرم شہد میں تھوڑی سی نیم گرم پانی میں تھوڑا سا شہد ڈال کے صبح نہارے میں پیے، ایک تو آپ کا جسم چست ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سستی سے آپ کی چھٹکارا ہو جائے گا. دوسرا سب سے بڑی بات، موٹاپے سے چھٹکارا ہو جائے گا. آپ کے گردوں کے مسائل، پیشاب کے مسائل ہیں، قبض کے مسائل ہیں، اگر آپ کو بہت زیادہ موشن لگے ہوئے ہیں تو یہی شہد آپ لے کے، کیونکہ شہد تاثیریں بدلتا ہے. آپ ٹھنڈے دودھ میں یا ٹھنڈے نارمل پانی میں یہ لے کے شہد 1 چمچ جناب آپ پئیں، 1-8 گھنٹے بعد آپ کے موشن بالکل ختم ہو جائیں گے الحمدللہ. اگر آپ کو شدید قبض ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ شہد اپنی تاثیریں بدلتا ہے، گرم میں گرم ہو جاتا ہے اور ٹھنڈے میں ٹھنڈا تر ہو جاتا ہے. آپ نیم گرم دودھ یا نیم گرم پانی لے کے اس میں 1 چمچ شہد کی ڈالیں، اس کا جناب ہلا کے جناب اس پانی کو پی لیں. ٹھیک ہے، 1 سے 15-20 منٹ بعد الحمدللہ آپ کی قبض بھی ختم ہو جائے گی. اسی طرح شہد اپنی تاثیریں سرد میں سرد مائل ہو جاتا ہے، گرم چیزوں میں گرم مائل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی تاثیریں بدلتا ہے. بہرحال جی یہ شفا کی شفا ہے، اور اس کی ضرور آپ ٹیسٹ کریں، کیونکہ آپ ایک تو اعتماد والے دکاندار سے شہد لیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کی پینڈنٹ کمپنی کا ہے، ٹھیک ہے، کمپنی بھی آج کل جناب اگر آپ ان کے اس کا ٹیسٹ آپ انگوری سرکے میں کرنا شروع کر دیں تو آپ کو بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہیں تو ان کا بانڈا پھوٹ جائے گا جناب، وہ کیا کیا استعمال کرتی ہیں شہد میں. بہرحال جی اپنے بچوں کو استعمال کریں، خود استعمال کرنے کے ساتھ آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.